میرے عزیز دوستوں، میری پیاری بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہلدی کا رنگ پیلا ہوتا ہے، لیکن روحانیت کی دنیا میں پیلا رنگ صرف رنگ نہیں ہوتا، یہ سونے یعنی کہ گولڈ کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ پرانے وقتوں میں جب سیانے لوگ کسی گھر میں جاتے تھے، وہاں خوشحالی دیکھتے تھے، تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اس گھر کی ہنڈیاں میں سونا پکتا ہے۔ ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ واقعی سونے کے سکے پکا رہے ہیں، بلکہ ان کا اشارہ اس بابرکت، اس نور اور اس رزق کی فراوانی کی طرف ہوتا تھا جو اللہ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپا رکھی ہے۔ ہلدی صرف ایک اینٹی بائیوٹک یا زخم بھرنے والی دوا نہیں ہوتی، بلکہ روحانی اعتبار سے یہ گھر کی نیت اور رزق کی کشادگی پر ایسا گہرا اثر ڈالتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، ہم نے ان چیزوں کو صرف اور صرف کھانا پکانے تک ہی محدود کر دیا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں جس طرح ہلدی جسم کے اندر جا کر خون کو صاف کرتی ہے، بالکل اسی طرح یہ ہمارے گھر کے روحانی ماحول کو، ہمارے رزق کے راستوں کو اور ہمارے نصیب میں لگی زنگ آلود گرہوں کو کھولنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ آج جو چیز، جو عمل اور جو طریقہ میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، یہ کوئی عام ٹوٹکا نہیں ہے، یہ وہ نایاب راز ہے جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے بزرگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یقین جانیے، جن لوگوں نے اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا، وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، اور جنہوں نے اس کی حقیقت کو پا لیا، آج ان کے گھروں میں دولت اور سکون کا بسیرا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، آج کل ہر دوسرا بندہ پریشان ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ پیسہ تو آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، کوئی کہتا ہے صبح کماتے ہیں، شام کو ہاتھ خالی ہوتا ہے۔ گھر میں ایسی بے برکتی کی سمجھ نہیں آتی کہ نظر بد ہے یا ہماری اپنی کوئی غلطی ہے۔ اگر آپ بھی ایسی ہی کیفیت سے گزر رہی ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ رزق کے دروازے جیسے کسی نے بند کر دیے ہیں، تو اب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج ہم ہلدی کی اس قدرتی طاقت کو کئی گنا بڑھانے جا رہے ہیں۔ ہم اس ہلدی کے ڈبے کو صرف اور صرف ایک ڈبہ نہیں رہنے دیں گے، بلکہ اسے ایک مقناطیسی تجوری بنا دیں گے جو خیر و برکت کو کھینچ کر آپ کے کچن میں لائے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہلدی میں ایسا کیا ملانا ہے، تو دل تھام کر سنیے۔ آپ نے ہلدی کے ڈبے میں ایک ایسی چھوٹی سی چیز چھپا کر رکھنی ہے جو بظاہر تو معمولی سی ہے، لیکن اس کا اثر ایٹم بم کی طرح طاقتور ہے۔ میرے تجربے میں یہ بات بار بار آئی ہے کہ جب ہم قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کا درست استعمال کرتے ہیں تو اللہ پاک غیب کے خزانوں سے ہماری ضرور مدد فرماتا ہے۔ آپ نے کچن کے ہلدی والے ڈبے میں، جی ہاں، اسی ڈبے میں جس سے آپ روزانہ سالن بنانے کے لیے کھولتے ہیں، اس میں آپ نے دو خاص چیزیں رکھنی ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ایک ایک لفظ قیمتی ہے۔ آپ نے لینے ہیں صرف اور صرف 2 عدد ثابت لونگ اور ایک سکہ۔ شاید آپ کو یہ سن کر عجیب لگے کہ لونگ اور سکے کا ہلدی سے کیا جوڑ، لیکن یہی تو وہ راز ہے جو ہر کسی کو معلوم نہیں۔ لونگ، جس کے اوپر وہ چھوٹا سا پھول سلامت ہو، ٹوٹی ہوئی نہ ہو، یہ کائنات میں منفی توانائی، نظر بد، جادو، جنات اور گھر میں موجود بندش کو کاٹنے کی سب سے تیز ترین تلوار ہے۔ پرانے بزرگ کہا کرتے تھے، جہاں لونگ کی مہک ہو اور اثر ہوتا ہے، وہاں شیاطین اور تنگ دستی لانے والی بلائیں نہیں ٹھہرتیں۔ اور دوسرا ہے سکہ۔ اب سکہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، 1 روپے کا، 2 روپے کا، یا کوئی بھی میٹل کا سکہ جو آپ کے ملک میں چلتا ہو۔ سکہ یعنی میٹل یعنی دھات کا ہوتا ہے، اور روحانیت میں دھات کو رزق کے بہاؤ اور مضبوطی کی نشانی مانا جاتا ہے۔ اب سائنس کو سمجھیں۔ ہلدی چیپٹر یعنی کہ مشتری سیارے کی نشانی، جو دولت اور وسعت کا سیارہ ہے۔ لونگ حفاظت ہے اور سکہ دولت ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں یکجا ہوتی ہیں، یعنی جب آپ سونے جیسی ہلدی میں حفاظت والے لونگ اور رزق والا سکہ ملا دیتے ہیں، تو وہاں ایک ایسی زبردست اسپرچوئل کیمسٹری پیدا ہوتی ہے جو کائنات کی مثبت لہروں کو آپ کے کچن کی طرف سے موڑ دیتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو دانے دانے کو محتاج سے قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ ان کے گھروں میں روزانہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے صرف پیسوں کی وجہ سے، اور جب انہوں نے یہ چھوٹا سا عمل کیا، جب انہوں نے یقین کامل کے ساتھ اپنے کچن کی ہلدی میں
یہ چیزیں شامل کیں تو اللہ کے حکم سے ان کے حالات ایسے بدلے جیسے کبھی تنگی تھی ہی نہیں۔ پیسہ ایسے چھلانگیں مارتا ہوا گھر آتا ہے، انسان خود بخود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے۔ دراصل جب آپ کا کچن محفوظ ہو جاتا ہے لونگ کی وجہ سے، اور سب وہاں کشش پیدا ہو جاتی ہے سکے اور ہلدی کی وجہ سے، تو پھر برکت کو آنے سے کوئی دنیاوی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ عمل آپ کے پرس کو کبھی خالی نہیں ہونے دے گا، لیکن یاد رکھیں صرف چیزیں رکھ دینے سے کام نہیں بنتا، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، ایک خاص ادب ہے اور ایک خاص وقت ہے۔ اگر آپ نے بس ایسے ہی چیزیں پھینک دیں تو وہ اثر نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ اس لیے جو اگلی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یعنی اس کو کرنے کا طریقہ، وہ اس پورے عمل کی جان ہے۔ اگر آپ نے صحیح طریقہ سمجھ لیا تو سمجھیں آپ نے خزانے کی چابی کو حاصل کر لیا۔ بہت سے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ چیزیں تو رکھ دیتے ہیں مگر ان کے رکھنے کا اندازہ، ان کی نیت، اس پر پڑھے جانے والے کلام وہ نہیں ہوتا جو بزرگوں نے ہم کو بتایا۔ اس لیے اب آپ نے اپنی توجہ بالکل نہیں ہٹانی، کیونکہ اب ہم اس عملی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں ایک نئی صبح کا آغاز کرے گا۔ ہلدی کے اس سنہری پاؤڈر میں اپنی قسمت کو چمکانے کا وقت آ گیا ہے، تو تیار رہیے۔ اب چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو اور اس راز کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے۔ اب جب کہ آپ یہ جان چکے ہیں کہ ہلدی، لونگ اور سکے کا یہ ملاپ کس قدر طاقتور ہے اور یہ کیسے آپ کے گھر کی تقدیر بدل سکتا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ یاد رکھیے روحانی عملیات میں ترتیب اور ادب شرط اول ہے۔ اگر آپ نے سب کو لے لیا لیکن طریقہ غلط کر دیا تو یہ ایسے ہی جیسے آپ کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہو لیکن اس کی چابی نہ ہو۔ اس لیے اب میں آپ کو جو طریقہ بتانے لگا ہوں اسے آپ نے بالکل بھی اسی طرح کرنا ہے جیسے بتایا جا رہا ہے، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ یہ طریقہ بزرگوں کا آزمودہ ہوا طریقہ ہے اور اس میں ایک خاص نورانیت چھپی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی، سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کی تیاری کرنی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے جو سب سے بہترین دن ہیں وہ جمعرات یا جمعہ کے دن ہیں۔ یہ دونوں دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی کم مقبولیت والے دن ہیں۔ جمعرات کی شام اور جمعہ کا پورا دن رزق کی تقسیم اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص مانے جاتے ہیں۔ ہم نے کرنا یہ ہے، جمعرات یا جمعہ کی صبح سویرے اٹھیں گے، اگر فجر کے بعد کر لیں تو کیا ہی بات ہے، ورنہ دن کے کسی بھی حصے میں جب آپ کے پاس سکون ہو، جب آپ کے پاس وقت ہو، آپ نے باقاعدہ وضو کرنا ہے۔ بنا وضو کے اس عمل کو مت کیجیے گا، کیونکہ ہم پاکیزہ رزق کی طلب کر رہے ہیں اور پاکیزگی کو پاکیزگی ہی کھینچتی ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنے کچن میں جائیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ وہاں جا کر آپ نے ہلدی کا ڈبہ اپنے سامنے رکھنا ہے، ڈھکن کھول دیجیے۔ اب جو 2 لونگ جن کے پھول سلامت ہوں اور وہ ایک سکہ آپ نے پہلے سے تیار کر رکھا ہوا ہے، اسے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں لے لیں۔ دایاں ہاتھ خیر و برکت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بات تو اہم ہے، اور صرف چیزیں نہیں ڈالنی، اب ہم نے ان چیزوں میں جان بھی ڈالنی ہے، یعنی کہ اللہ پاک کے ناموں کی برکت شامل کرنی ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو مٹھی میں بند کر کے اپنے دل میں اللہ کی رحمت کا تصور لاتے ہوئے اللہ پاک کے 2 انتہائی خوبصورت اور جلالی نام یا غنیو یا مغنیو کا ورد کرنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے کہ اے بے پرواہ بادشاہی، یعنی وہ ذات جسے کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اور یا مغنی کا مطلب ہے کہ اے غنی کرنے والے، یعنی وہ ذات جو فقیر کو بادشاہ بنا دے، جو بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ جب یہ 2 نام ملتے ہیں تو رزق کی بندشیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنی۔ یہ ایک ہو گیا۔ پڑھتے ہوئے یہ یقین رکھیں کہ آپ کا ہاتھ اس وقت خالی ہے لیکن اللہ کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اور وہ ابھی اس وقت آپ کے رزق میں وسعت، برکت، کشادگی لکھ رہا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے ان لونگوں اور سکوں پر ایک بار دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ دم کرنے کے بعد اب اگلا مرحلہ آتا ہے ان کو چھپانے کا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ خیر چھپی ہوئی اچھی ہوتی ہے۔ آپ نے ان دونوں لونگوں اور سکے کو ہلدی کے ڈبے کے اندر اس طرح
دبا دینا ہے کہ وہ اوپر نظر نہ آئیں، بلکہ ہلدی کے پاؤڈر کے نیچے چھپ جائیں، جیسے کسان زمین میں بیج بو کر اسے مٹی سے ڈھانپ دیتا ہے تاکہ وہ تناور درخت بنے۔ بالکل اسی طرح آپ نے اپنی نیت اور ان چیزوں کو ہلدی میں بو دینا ہے۔ یہ عمل کرتے ہوئے دل میں دعا مانگیں کہ اے اللہ، جیسے یہ سکہ اور لونگ اس ہلدی میں چھپ گئے ہیں، ایسے ہی میری تنگ دستیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپا دے اور مجھ سے غیب سے رزق عطا فرما۔ اس کے بعد ڈھکن کو مضبوطی سے بند کر دیں اور بسم اللہ پڑھ کر ڈبے کو اپنی جگہ پر رکھ دیں۔ یقین جانیں، جس لمحے آپ یہ ڈھکن بند کریں گے، آپ کو اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوگا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا عمل بارگاہ الہی میں پیش ہو گیا ہے۔ اب ایک سوال جو اکثر بہن بھائی پوچھتے ہیں کہ جب ہلدی ختم ہو جائے تو کیا کریں؟ دیکھو میرے عزیزو، جب ہلدی ختم ہونے لگے، آپ نیا پیکٹ اس ڈبے میں ڈال دیں تو ان لوگوں اور سکوں کو باہر نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں وہیں رہنے دیں اور ان کے اوپر ہی نئی ہلدی ڈال دیں۔ یہ پرانے بیج کی طرح نیچے موجود رہیں گے اور نئی ہلدی کو بھی بابرکت بناتے رہیں گے۔ ہاں، اگر کبھی بہت عرصہ گزر جائے، سال 6 مہینے ہو جائیں، آپ کو لگے کہ اب ڈبہ دھونے کی ضرورت ہے یا لونگ بہت پرانے ہو گئے ہیں، تو آپ ان پرانی چیزوں کو نکال کر کسی مٹی والی جگہ، کیاری یا گملے میں دبا دیں۔ انہیں کوڑے میں مت پھینکیں، کیونکہ ان پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہے۔ اور پھر ڈبہ دھو کر خشک کر کے یہی عمل نئے سکے اور نئے لونگ کے ساتھ دوبارہ کر لیں۔ یہ تجدید ہو جائے گی اور برکت کا مسئلہ وہیں سے جڑ جائے گا۔ یہ عمل بظاہر بہت چھوٹا سا لگتا ہے، شاید کچھ لوگوں کو یقین نہ آئے کہ اتنی سی بات سے کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اور یہ میرا دعویٰ بھی ہے کہ پہلے کے بزرگوں کی مانی ہوئی بات ہے کہ آپ اسے آزما کر دیکھ لیں۔ جو لوگ کہتے تھے کہ پیسہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، جو کہتے تھے کہ گھر میں منحوسیت چھائی رہتی ہے، جادو جنات کا اثر رہتا ہے، وہ خود چند ہی دنوں میں حیران رہ جائیں گے کہ گھر کا ماحول کیسے تھا اور کیسا ہو گیا۔ کچن کا راشن ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دے گا، غیب سے ایسی مدد آئے گی، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دسترخوان میں ایسی وسعت عطا فرمائے کہ ہم نہ صرف خود کمائیں اور کھائیں بلکہ دوسروں کو بھی کھلانے والا بنیں۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، نیکی پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ بات، یہ راز کسی اور کے بھی کام آ سکتا ہے، کسی غریب کا بھلا ہو سکتا ہے، تو خدا را کنجوسی نہ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو، اس اہم پیغام کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے گھر کا چولہا جل جائے اور اس کی دعا آپ کی دنیا آخرت سنوار دے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کے کچن کو ہمیشہ ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اپنے پیارے محبوب کے صدقے کے مہینے، اس میرے پیارے شعبان کے مہینے، ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور آگے رمضان آنا والا ہے، میری سبھی لوگوں سے دعا ہے کہ ایک بار کمنٹ باکس میں آمین ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔